أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور عزیزوں، یہ 5واں پارہ اور 4 سورہ سورہ نساء ہے اور اس کی آیت ہے 69۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 69 اللہ تبارک تعالیٰ نے سابقہ آیات میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ ان رسولوں کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع اور فرما برداری کی جائے، اور رسول اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کر لیں اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد آج جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یوم حشر ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہوں گے۔ اور یہ سب اتنے بڑے بڑے لوگوں کا ساتھ ملنا اور یہ بڑے بڑے مرتبے اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے ہے
اللہ تبارک و تعالی بہت علم رکھنے والے ہیں۔ دراصل یہ جو آیات اتری ہیں اس کا شان نزول ہے کہ کچھ لوگ مختلف واقعات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت اور لگاؤ ہے اور بہت عشق ہے، اتنا ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں اور آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، جب تک میں آپ کو دیکھتا نہیں اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا، اتنی محبت اور لگاؤ ہے۔ ایک دن یہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں رہتے، ان کا چہرہ اترا ہوا اور کچھ بجھے سے رہتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا بات ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے کیا، آپ اتنے بجھے ہوئے کیوں ہیں اور آپ کا چہرہ اتنا مایوس کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول بات دراصل یہ ہے کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ آج جب میں گھر میں تھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا اور آخرت کے دن آپ کے اور میرے جو مقامات اور درجات ہیں دونوں کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا میں جب کبھی مجھے احساس ہوتا، آپ کی یاد ستاتی تو آ کے فوراً آپ کو دیکھ لیتا، آپ کی محفل میں حاضر ہو جاتا اور مجھے چین ہو جاتا۔ اب مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ آخرت میں میرا کیسا ہوگا، آپ تو جنت کے اعلیٰ اور اونچے مقامات کے ہوں گے، اب میرا کیا، میں جنت میں جاتا ہوں یا نہیں جاتا ہوں یہ نہیں معلوم، اگر جنت میں گیا بھی تو میں آپ کے مقام و مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتا، تو پھر وہاں مجھے آپ کی یاد آئی تو پھر میں کیسا کرنا، آپ کو کیسا دیکھوں گا، تو میں آپ کو دیکھے بغیر کیسا رہ سکتا ہوں جنت میں بھی۔ یہ فکر میرے کو ستا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب چونکہ اللہ کے رسول کی محبت کا واقعہ تھا، اب خود کی کیا خود تعریف کر لینا، خود کے بارے میں کیا خود بولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، سن کے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری، میرا کیسا ہونا وہ صحابی پوچھ رہے ہیں، میرا کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی سنتے تو وہ اللہ اور رسول کے ساتھ رہیں گے وہاں۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو اللہ ان کو ان لوگوں کے مقام و مرتبے پہ رکھے گا، ان کے ساتھ رکھے گا جو نبی ہیں، نبیوں کے ساتھ، نبیوں کو چاہتے نا، نبیوں کے ساتھ، نبیوں کا ادب کرتے، نبیوں کو چاہتے، نبیوں کا احترام کرتے، نبیوں سے محبت کرتے، نبیوں کی اطاعت کرتے، ان کی ایک ایک بات کی، ایک ایک سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے، ان کے ساتھ۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ، تو اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ ہی رکھیں گا، نبیوں کے ساتھ رکھیں گا، صدیقوں کے ساتھ رکھیں گا، شہداء کے ساتھ رکھیں گا اور صالحین کے ساتھ رکھیں گا۔ تو جس کو چاہتے جن سے محبت کرتے ان کے ساتھ ہی رکھے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھے؟ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیاری کریں؟ قیامت کب آئیں گی جو پوچھ رہے سو، تم کیا تیاری کریں قیامت کے واسطے؟ تب ہمارے جیسے تو نہیں تھے، وہ بدعمل عمل کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، صرف آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، دوسری کچھ بھی تیاری نہیں ہے۔ کیا ہمارے اعمال، ہماری نمازاں کہہ کے، ہمارے روزے کہہ کے صدقہ، میں جو دل سے اور اخلاص سے جو کام کرتا ہوں نا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتا ہوں، بس کیا تیاری کرے؟ تو بولے کچھ بھی نہیں، بس اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تمہارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو تم محبت کرتے ہیں، جن سے محبت کر کے ان کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا۔ تمہارے دوست، تمہارے
ملنے جلنے والے، تمہارے محبت کر، تم جس سے محبت کرتے، کافر مشرک ہے ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا، گناہگار لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا، شرابیاں ہیں شرابیوں سے محبت ہے شرابیوں کے ساتھ حشر ہے، چوروں سے محبت ہے چوروں کے ساتھ حشر، دھوکے بازوں سے محبت ہے دھوکے بازوں کے ساتھ حشر، نبیوں سے محبت ہے نبیوں کے ساتھ حشر، نیک لوگوں سے محبت ہے نیک لوگوں کے ساتھ حشر۔ اعمال امال سب بات کی بات ہے، کرنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی آدمی کو جس سے محبت رہی تھی، سچی محبت رہی تھی تو انہیں کیا کرتا، انہوں جیسا کرے ویسی کرتا نہیں کرتا۔ اب یہ معمولی خالی یہ فلموں کے جو ہیرو رہتے آپ ان کی کیا حقیقت کیا مقام، ناچنے والے گانے والے ان کا کیا مقام، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو عقل نہیں ہے ان کی محبت کرتے، وہ لڑکا کان میں بالی ڈال لیا انہیں بھی بالی ڈال لیا، وہ لڑکا ہاتھ میں گوٹ پہن لیا انہیں بھی یہ لڑکا بھی گوٹ پہن لینا، ان عورتوں جیسے بالا چھوڑ دیے یہ لڑکا بھی آتا ہے، کئی کو محبت ہے بھائی، وہ آوارہ لوگوں سے محبت ہے تو آوارہ کام کرے، تو انبیاء سے محبت رہی تو انبیاء کے جیسے کام نہیں کرتے، انبیاء کی سنت پہ نہیں چلتے، انبیاء کی اطاعت نہیں کرتے، انبیاء کی نقش قدم پہ نہیں چلتے، انبیاء کی باتیں اچھی نہیں لگتی، انبیاء کا اسوہ اچھا نہیں لگتا، تو جس سے سچی محبت رہتی آدمی اسی کے رنگ میں رنگتا، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچا تو نہیں پہنچا لیکن ان کے لیول پہ ان کے رستے پہ تو آ جاتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا وہ اس کی اطاعت اور پیروی کرتا، اس کی سنتا، اور میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر کروں گا۔ شرط یہ ہے سچی محبت رہنا، نفاق وغیرہ دکھاوا اٹھانا نہیں ہے، تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ذالک الفضل من اللہ، یہ جو ہم تمہارے کو نبیوں کے ساتھ حشر کر کے اٹھا رہے، صدیقین کے ساتھ جو رکھ رہے، نیکوں کے ساتھ جو رکھ رہے، تمہارے نمازاں روزے صدقات وغیرہ یا خاندان وندان کو دیکھ کے رکھ رہے کیا؟ نہیں، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ توفیق دی کہ تم نیک لوگوں کو پسند کر رہے، اللہ نے تم کو توفیق دی کہ تم نبیوں سے محبت کر رہے، نبیوں کو پسند کر رہے، نبیوں کا ادب کر رہے، نبیوں کی اطاعت کر رہے، نیکوں کا ادب کر رہے، نیکوں کی اطاعت کر رہے، اللہ نے یہ توفیق دی، اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ اللہ جب فضل کر رہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے کا معاملہ بھی اچھا کرے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کو سب علم ہے تمہارے دل میں کیا ہے کیا نہیں، کتنے مخلص ہے کتنے کھوٹے ہیں کتنے منافق ہے، سب معلوم۔ فرشتوں کو نہیں معلوم ہوتا ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہماری نیت اچھی ہے یا خراب ہے فرشتوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ ہم لوگ جب نمازاں پڑھتے تو فرشتے کیا کرتے معلوم ہے، وہ نماز کو اللہ کے بارے میں چلے آتے، وہاں اللہ تعالیٰ دیکھ کے بولتے ارے میاں یہ لے جا کے اس کے منہ پہ پھینک کے مارو، یہ نماز ہے، یہ تماشا کرائے، اس کی نیت ہی خراب ہے، اس نے پورا دکھاوا کھوٹ دیا۔ تو ہماری نیت کا تعلق ہم کیا سوچتے ہیں کیا ہے اللہ کو معلوم، ہم کو معلوم اللہ کو معلوم، اور ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو معلوم، اسی لیے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہی اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ ہو گئی بات۔ دراصل یہ بات پوری لمبی چوڑی جو چل رہی تھی، یہ واقعات چل رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، اور یہ واقعات ہے ہجرت کے وقت کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ٹائپ کے لوگ تھے، ایک سچے مسلمان اور ایک پکے کافر، پکے مسلمان پکے کافر، اور تیسرا طبقہ تھا دونوں کے درمیان منافقوں کا، وقت آیا تو کافروں کے ساتھ، وقت آیا تو مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں میں نعمتاں بٹ رہے مسلمانوں کے ساتھ، کافروں میں نعمتاں بٹ رہے کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ رہے تو فائدہ ہے تو ادھر رہتے، ادھر رہا کافروں کے ساتھ فائدہ رہا تو ادھر رہتے، ایک طبقہ ایسا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ انہی لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے، منافقین کے بارے میں، کہ دیکھو یہ نفاق اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کو جب حقیقت سمجھ میں آ گئی، کافر ہے اس کو یا تو سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی، بہرحال انہیں ایک طرف ہے،
جس دن سمجھ میں آئے گا اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا بہرحال اس کا معاملہ ہے. یہ کیا کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کفر سے بڑھ کے خطرناک چیز ہے نفاق. ہو گئی بات. اب یہاں سے جو آیت شریفہ ہے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. اے ایمان والو، کچھ صحابہ تھے مکے میں ایمان لے کے آئے، مکہ مکرمہ میں ایمان لانے کے بعد میں وہاں کے مکہ کے جو کافر تھے بہت ستا رہے مسلمانوں کو، اتنا ستاتے تھے، پریشان کر دیتے تھے اللہ کے رسول کو بھی. تو بڑے بڑے بہادر قسم کے لوگ بھی ایمان لے کے آئے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ. انہوں آ کے بولنے لگے اللہ کے رسول، ہم لوگ جب شرک اور مشرک تھے، کافر تھے تو عزت سے جیتے تھے، باطل پہ تھے، ہم حق پہ نہیں تھے تو عزت سے جیتے تھے. اب حق پہ ہیں اور اللہ کے اس پہ ہیں تو اتنا دب کے اور اتنا ذلت کے ساتھ کہیں کو جینا. اگر ہم کو کوئی ستایا تو ہم ان کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. کفر کے زمانے میں شرک، جب ہم جاہلیت میں تھے، شرک مشرکین میں سے تھے تو جب نہیں ڈرتے تھے، تو اب حق پہ ہونے کے بعد ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ہم کو ستایا، کوئی کچھ کرا تو ہم اس کا جواب کیا کریں گے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، سختی کے ساتھ اس کو رد کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے، نہیں لڑنا، نہیں لڑنا، اللہ نے اجازت نہیں دیا مت لڑو، نہیں لڑنا، روکتے تھے. اب اس کے بعد بہرحال وہ ہو گیا 10-11 سال ایسے رہے، ان کے ظلم و ستم کافروں کے سہتے رہے. آخر میں حد سے زیادہ ہو گیا تو مدینے کو چلے گئے. تو تب اللہ تبارک کا، تو مکے میں تھے تو بولتے تھے اجازت دو ہمارے کو جہاد کی لڑنے کی. اب مدینے میں گئے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جہاد کی اجازت دے دیا. اب لڑو، جو لوگ تمہارے، کن سے لڑو؟ کافروں سے لڑنا ورنا بلکہ نہیں ہے، جو تمہارے اوپر ظلم کرے، جو تمہارے کو تمہارے وطن سے نکالے، جو تمہارے گھر تمہارے کو تمہارے دین کے اوپر آزادی سے جینے نہیں دیے، جو کمزوروں اور ضعیفوں کے اوپر ظلم کرے، جو تمہارے کو خامخواہ ستائے، تو مچ پریشان کرے، تو ان کا جواب دیو، جواب دینا ہے، دیو. کہ وہ بات ہوئی تھی. تو خیر، تو اب اللہ تعالیٰ یہ سب فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں کا یہ حال ہے، منافقین تمہارے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں، اہل کتاب تمہارے بارے میں ایسے ایسے سازشہ کرتے. اب تم کیا کرنا؟ خذوا حذرکم، اے مسلمانوں تم احتیاط سے رہو. خذوا حذرکم، تم احتیاط سے رہو، الرٹ رہو، تیار رہو، بچ کے رہو. غیر ضروری جھگڑے پیدا بھی مت کرو اور غیر ضروری کہیں جا کے پھنس بھی نہ کو جاؤ. خذوا حذرکم، بچ کے رہو، احتیاط سے رہو، الرٹ رہو، تیار رہو. اتنے سب معنی ہوتے. خذوا حذرکم، جو حالات آگے پیدا ہونے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ حالات اور کھیل کا مقابلہ کرنے کے واسطے تیار رہو، غفلت میں مت رہو. وہ اللہ کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو بولے چلو کہ یہاں اللہ تعالیٰ بولا وہ ظالموں کے ساتھ جہاد کرو. تو بولا کیا ہو جائے؟ وہ نہیں ہوتا بھائی، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لو. تمہارا خدا جاؤ، ان کو لڑا کے وہاں سے بھگا دو، پورا صاف ستھرا کرو، پھر ہمارے کو بلا، پھر ہم آتے. تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو. یہاں ویسا معاملہ نہیں. تمہارے کو کیا کرنا ہے؟ حالات ہے حقیقی زندگی میں جیو. جو حالات ہیں وہ حالات کے حساب سے رہنا، تیاری کر کے رہو. اور تیاری بولے تو فساد کی نہیں، بچ بچا کے رہو. غیر ضروری اپنا نقصان بھی مت کرو، دوسروں کا بھی نقصان مت کرو، غیر ضروری بھی پھنسو بھی مت، غیر ضروری اشتعال میں بھی بتاؤ. خذوا حذرکم، بچ کے رہو، احتیاط سے رہو، تیاری سے رہو. حالات جیسے بن رہے ہیں ان حالات کو کیسا ڈیل کرنا، ان حالات کے ساتھ ہم کو کیسا رہنا ہے ویسا رہنا.
ہر جگہ لاٹھی کام نہیں آتی، حالات کے حساب سے جو چیز ہونا ہے ویسے ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 11 سال تھے، ظلم ستم برداشت کرتے رہے، لوگ آپ کے اوپر حملہ کرتے رہے، مسلمانوں پہ حملہ کرتے رہے، قتل کرتے رہے، خون بہاتے رہے، چین نہیں لینے دیے، ان کے مالوں کو جائیداد کو تباہ و برباد کرتے رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کا جو دامن تھا، اللہ کا جو حکم تھا، اس کی برابر پابندی کرتے رہے، نہیں جواب نہیں دینا، نہیں دینا، یہ تھا۔ تو وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ خذوا حذرکم، اے مسلمانوں، یہ دراصل اس وقت کی بات ہے، یہ واقعہ جو شان نزول ہے، اللہ کے رسول اور صحابہ کو جب مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا تھا، مدینہ منورہ میں پہنچے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذوا حذرکم، احتیاط سے رہو، یہاں تمہارے کتنے دشمن ہیں معلوم ہے، یہود بھی تمہارے دشمن ہیں، تمہارے کو پھنسانا چاہ رہے ہیں، مشرکین تمہارے دشمن ہیں، یہ بھی تمہارے کو پھنسانا چاہ رہے ہیں، اہل کتاب کرسچنز یہ بھی تمہارے دشمن ہیں، یہ بھی تم کو پھنسانا چاہ رہے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر تمہارے اندر کے منافقین ہیں، دوغلے، وہ تمہارے کو پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ یہ 4 لوگ تمہارے پیچھے، 4 ٹائپ کے لوگ لگے ہوئے ہیں، مشرکین ہیں، تو یہ سب تمہارے دشمن بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو تمہارا کام یہ ہے، اتنے لوگوں کی تمہارے اوپر نگاہیں ہیں، کب موقع ملتا کہ بدنام کرنا، کب موقع ملتا کہ ان کو پھنسا دینا، کب موقع ملتا کہ ان کو جیل میں ڈال دینا، کب موقع ملتا کہ ان کو کچھ بھی اس میں وہ کر دینا، تو اتنی لوگوں کی نگاہیں آپ کے اوپر ہے، تو آپ کیا رہنا، احتیاط سے رہو، ایسے حرکت کرو مت جس کی وجہ سے آپ کو پھنسنا پڑے، ایسی حرکت کرو مت، قانون کو ہاتھ میں مت لو کہ آپ کو پھنسنا پڑے، بیوقوفوں کے جیسا آگے سامنے ٹھہر جا رہے ہیں، کون کی لڑ لے رہا، کون کی کچھ کر رہا، آپ جا کے سامنے ٹھہر رہے ہیں، کیا ہے، لوگ دیکھنے کو آئے، انہیں دیکھنے کو آئے ہوتا آپ کو لے چلے آتے، انہوں چاہ رہے تھے آپ ایسی بیوقوفی اور ایسی نادانی کرنا ہے، سامنے آ جانا، اب ایک بار لے کے چلے گئے تو 2-4 سال کی فرصت۔ خذوا حذرکم، عقل سے کام لو، احتیاط سے کام لو، الرٹ رہو، لوگ کیا چاہ رہے ہیں، ہمارے دشمن کیسے ہیں، ہم کو کیسا پھنسانا چاہ رہے ہیں، وہ سب چیزوں کا حالات کا جائزہ لو اور اس کے حساب سے کام کرو۔ خذوا حذرکم، اس کے بعد فرما رہا ہے فانفروا ثبات او انفروا جميعا، جب بات مارم کٹی کی چاہیے، کوئی ہمارے کو مارنے کچھ آ رہا ہے، فانفروا ثبات او انفروا جميعا، تو پھر گروپ کی شکل میں نکلو، نہیں تو سنگل نکلو، جیسی مصلحت اور حالات کا تقاضا ہے، حالات کو اسی حساب سے مقابلہ کرو۔ وَإِنَّ مِن، یہ مدینے میں جب جنگ کے لیے نکلو بول کے بولے تو اس وقت کی بات ہے، یہ جنگ بدر کو ان کو نکلو بولے تو اب لوگ بولنے لگے ارے اتنے جلدی حکم دے دیا اللہ تعالیٰ جہاد کا، تھوڑا بعد میں دینا تھا، بعد میں بولے تو ان کی پوری عمر ہو جانے کے بعد، یعنی وہ اب لڑے انہوں کیا سمجھ رہے ہیں، جنگ میں گئے تو مریض جاتے، جنگ میں گئے تو لڑائی میں گئے تو مریض جاتے، کوئی فوج میں شامل ہوگا تو مریض جاتا کیا، ریٹائر ہو کے نہیں آتے کیا، جنگ میں شریک ہو گئے تو مریض جاتے کیا، ایسا نہیں رہتا، آپ شریک ہو، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، جنگ میں شریک رہے تو بھی مرتے، گھر میں رہے تو بھی مرتے، گاڑی پہ رہے تو بھی مرتے، کہیں بھی موت جب آئی جب آ جاتی، تو موت کا تعلق نہ جہاد میں جنگ میں اترنے سے ہے، نہ فوج میں ایڈمیشن لینے سے ہے، نہ بارڈر پہ لڑنے سے ہے، موت کا تعلق ہے وقت آنے کا، وقت آ گیا ختم۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے خذوا حذرکم، آپ لوگ بچ کے رہو، احتیاط سے رہو، تیاری سے رہو، الرٹ رہو حالات کے حساب سے۔ فانفروا ثبات او انفروا جميعا، جب بات لڑائی بھڑائی کی آ رہی ہے، میدان میں جنگ کے لیے نکلنا ہی ہے، وہ لوگ بھی نکل کے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ہم کو منہ چھپا لے کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو، جیسی مصلحت ہے ویسا نکلو۔ تو اب وہ جب نکلو بولے تو اب بعض لوگ جو منافقین تھے وہ لوگ کہاں نکلنے، جو مسلمان تھے وہ تو نکل گئے، اللہ کے رسول بولے دھڑ 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 نکل گئے، ایسے نکلے
کہ بعضوں کو نہانے کی ضرورت تھی، اعلان ہوا جنگ کے لیے نکلنا ہے. غسیل الملائکہ ایک صحابی کا لقب ہے، فرشتے ان کو غسل دیے. حضور نے فرمایا جنگ کے لیے نکلو، صبح صبح اعلان ہوا. تو انہوں ابھی پانی نہیں نہائیں گے، ان کو نہانے کی ضرورت تھی. انہوں بولے میرے نہانے تک لیٹ ہو جائے گا، اور کام میرے کو جو ہے سو وہ منافقین کے جیسا لیٹ کر کے آنے والوں میں شمار ہوتی کہ بلکہ انہوں کیا کریں ویسے نکل گئے جنگ میں، اور پھر ان کی شہادت بھی ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیا، آپ نے فرمایا ارے وہ کہاں ہیں دیکھو. جا کے دیکھے تو نہیں دکھ رہے، نہ ادھر دکھ رہے، نہ وہ جو لوگوں کا انتقال ہوا اس میں بھی نہیں دکھ رہے، شہداء میں بھی نہیں ہے، زندوں میں بھی نہیں ہے، زخمیوں میں بھی نہیں ہے. کہاں ہے دیکھو دیکھو، نہیں دکھے. بعد میں پھر تلاش کرے تو ان کی لاش ہے پورا نہائی ہوئی، فرشتے لے جا کے غسل کیے. حضور نے فرمایا ان کو فرشتوں نے اٹھا کے غسل دیا، اسی لیے ان کا لقب پڑا ہے غسیل الملائکہ، فرشتے ان کو غسل. تو جو پکے مسلمان تھے وہ لوگ تو کہیں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، جیسی حالت میں ہے ویسا ہی فوراً نکل جاتے حکم کی تعمیل. اب جو بہانے باز تھے منافقین تھے، وہ ایسا ہے، وہ جوتا نہیں مل رہا، وہ تلوار نہیں مل رہی، وہ نہیں مل رہا، وہ ایسا ہے، وہ یوں نہیں ہے، ابھی کھانا ہے، کھانا ایسے بہانہ کر کے پیچھے رہ جاتے. جب تک تو لشکر نکل بھی گیا چلے بھی گیا. تو وہی فرما رہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پیچھے رہتے، آہستہ آہستہ چلتے، آہستہ آہستہ کام کرتے، یعنی منافقین. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اب پیچھے رہ گئے تو وہ تو چلے گئی، جو فوج لشکر نکلنے کا تھا نکل گیا، چلے گیا، لڑ لیا، جیت ہوں گی نہیں تو ہار ہوں گی. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اب اگر وہ لشکر کو کوئی مصیبت پہنچی، ہار گئے یا زیادہ شہداء ہو گئے، مر گئے بہت سے لوگ، تو کیا بولتے یہ لوگ پیچھے رہ گئے کہ نا قد انعم اللہ علیہ، اللہ کا شکر، اللہ انعام کرا بھائی ہمارے اوپر، بچ گئے ہم، اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے. ہم بھی اگر ان کے ساتھ رہتے تو مر جاتے تھے. انعم اللہ علیہ، اللہ نے انعام کیا ہمارے اوپر کہ ہم کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا. اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے، اللہ کا انعام ہو گیا، اللہ کا شکر ہے ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے، نہیں تو حاضر رہے تو ہم بھی مر جاتے تھے. یہ مر گئے تو ایسا بولتے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو ایسا بول رہے ہیں جیسا ان کا مسلمانوں سے کچھ رشتہ ہی نہیں. ان کے اوپر مصیبت آئی تو یہ ہمارے اوپر تو نہیں ہے نا، ہم تو اچھے ہیں. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر وہ لوگ جیت گئے، ان کی جیت ہوئی، ان کو مال غنیمت، پیسہ، یہ وہ ملا کرا، تو کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہتے ہیں كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، ایسا بولتے جیسا ان کے اور ان کے درمیان میں محبت ہی نہیں، انہوں اور انہوں الگ ہی چیز. ایسا بولتے، کیا بولتے یا لیتنی کنت معہم، ارے ہم لوگ بھی کاش ہم بھی ان کے ساتھ رہتے، فافوز فوزا عظیما، ہم بھی بڑی کامیابی کر کے آتے تھے، ہم بھی رہتے نا ان کے ساتھ، ایسا کرتے تھے اور ایسا مال لے کے آتے تھے، بڑے بڑے باتیں کرتے. جیتے مسلمان، ارے ہم لوگ بھی رہنا تھا، اور ہم رہتے تو ایسا ایسا کرے ہوتے، ویسا کرے ہوتے، ہارے تو ایسا، جیتے تو ایسا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا انہوں حیش نہیں، حالانکہ مسلمان ہے لیکن اندر سے نفاق ہونے کی وجہ سے ایسے باتیں کر رہے ہیں. کالم تکم بینکم وبینہ مودہ، ایسا معلوم ہو رہا کہ دونوں کے درمیان میں کوئی محبت ہی نہیں ہے. ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرمائے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی کو بکا دیتے ہیں آخرت کے بدلے میں. بولے جو سچے مسلمان رہتے نا تو وہ اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بکا دیتے ہیں اللہ کو. اب اللہ لڑو بولا، قربان کرو بولا جان تو قربان کر دیتے ہیں. جو سچے بکانے والے رہتے ہیں
تو وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اب جو سچے لڑنے والے رہتے تو انہوں اللہ کے راستے میں نکل جاتے اللہ کے بولنے کے اوپر، تو نکلنے کے بعد کیا ہوتا؟ یا تو قتل ہوں گے یا نہیں تو جیتیں گے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم جیتے تو بھی ان کو اجر عظیم دیں گے، قتل ہوئے تو بھی اجر عظیم دیں گے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پہ نکلے، شہید ہو گئے، موت آ گئی ان کو، ہم شہادت کا درجہ دے کے سیدھا جنت میں ڈال کے ان کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور اگر انہوں موت نہیں آئی، جنگ میں شریک ہوئے، لڑے کرے، جیت بھی گئے، تو یہ دنیاوی کامیابی کے علاوہ آخرت میں بھی ہم ان کو بہت بڑا اجر عظیم دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے نہیں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور وہ کمزور آدمی، وہ کمزور عورتیں اور وہ کمزور بچے پکار رہے ہیں مدد کے لیے کہ الذین یقولون ربنا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية، اس گاؤں سے، اس مکے سے ہم کو نکال دے، الظالم اہلها، کہ یہاں کے مکے والے ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر، ان کے ظلم سے ہم کو نجات دے اور یہ مکے سے ہم کو نکال۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بھیج، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور تو اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی دوست کو بھیج۔ تو اس شہر میں، شہر مکہ میں اتنا ظلم اس وقت کی بات ہے، یہ بات ہے حضور کے ہجرت کے وقت کہ ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ میں جو لوگ مسلمان تھے ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا تھا۔ دیکھو صاحب، دنیا میں تین چیزیں ہیں، تین رشتے ہیں۔ ایک رشتہ رہتا دین کا، مذہب کا رشتہ، انہیں بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، کہیں کا بھی سمجھو، ایک یہ رشتہ رہتا۔ دوسرا رشتہ رہتا وطن کا، میرا بھی وطن وہی ہے، ان کا بھی وطن وہی ہے۔ تیسرا رشتہ رہتا نسب کا، انہیں میرا بھائی ہے، انہیں میرا بھائی ہے۔ خون کا ایک رشتہ رہتا، وطن کا ایک رشتہ رہتا، اور مذہب کا ایک رشتہ رہتا۔ لیکن یہ تینوں رشتوں میں جو سب سے مضبوط رشتہ رہتا وہ رشتہ رہتا ہمارے پاس مذہب کا، دین کا رشتہ تینوں رشتوں سے مضبوط رہتا۔ اگر یہ مضبوط نہیں رہا ہوتا، اگر رشتہ داری کا رشتہ مضبوط رہتا تو ابو جہل حضور کا رشتہ دار تھا، ابو لہب حضور کے چاچا تھے، کفار مکہ حضور کے قریبی رشتہ دار تھے، کئی کو ظلم کرتے تھے۔ تو اگر ظلم رشتہ داری کی وجہ سے رکتا تھا تو یہ لوگ ظلم نہیں کرتے تھے۔ وطن کی محبت نہیں، میرے وطن والا ہے، میرے گاؤں والا ہے، اس واسطے اگر رشتہ رہتا تھا تو اہل مکہ وہ مسلمانوں پہ حملہ نہیں کرے ہوتے، ان کو ستائے نہیں ہوتے، وہ صرف اسی لیے ستا رہے تھے کہ ان کا دین الگ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رشتہ جو انسان کا سب سے زیادہ مضبوط رہتا وہ دین کا رہتا، اور سب سے بڑی جو نعمت رہتی وہ دین کی رہتی۔ دین کے واسطے لوگ سب قربان کرتے، رشتہ داریاں قربان کرنا پڑتی، وطن چھوڑ کے چلے جانا پڑتا، وطن کو قربان کرنا پڑتا، مال کو قربان کرنا پڑتا۔ اب کیا مکے سے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، گھر بار، کھیتی باڑی، سب پراپرٹی، بال بچے چھوڑ کے گئے، تو کوئی بھی اپنا وطن گھر بار چھوڑ کے جانا نہیں بولتا۔ کیوں گئے تھے وہ؟ مذہب کو بچانے کے واسطے گئے۔ یہاں مذہب کی آزادی نہیں تھی انہوں جس مذہب پہ جینا چاہ رہے تھے خود کے آزادی کے ساتھ، ان کو جو سمجھ میں آیا اس کے اوپر جینے نہیں دے رہے تھے، اس کے اوپر چلنے نہیں دے رہے تھے۔ کون نہیں چلنے دے رہے تھے؟ ان کے ہی رشتہ دار، ان کے ہی وطن والے، ان کے ہی قوم والے، ان کے ہی گاؤں والے۔ اور یہ لوگ اتنا ستائے ان کو کہ اس کی وجہ سے ان کو اپنا وطن، اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلنا پڑا۔ اتنا ظلم اور تشدد کرے، اتنا ستائے، کوئی وجہ نہیں، نہ ان کا کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے، نہ انہوں ان کو ستا رہے، نہ ان کو گالی دے رہے، نہ ٹارچر کر رہے، صرف اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہم ہمارے خدا کی عبادت ہمارے طریقے سے ہم کریں گے،
تو مذہبی آزادی بھی نہیں دیتے آپ. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن اور مسلمانوں کو اپنا وطن مکہ چھوڑ کے نکلنا پڑا تھا. اور وہ مکہ ان دنوں ایسے ظالموں اور جابروں سے بھرا ہوا تھا کہ وہاں کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ حالت تھی, مطلب ایسے ڈرے اور ایسا ظلم و ستم تھا کہ کھلم کھلا مکہ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے. مکہ چھوڑ کے جا رہے بولے تو کچھ صحابہ پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے. ہمارے لوگ وہاں کیسا جاتے, وہاں کیسا پناہ لیتے, وہاں کیسا جا کے سکون سے رہتے, بولتے وہاں سے واپس لانے کو بہتر. یعنی ہمارے پاس کے لوگ ہم جیسا جو مذہب کر رہے وہی مذہب پر رہے تو رہنا اچھا, نہیں تو کہیں بھی رہے تو سکون سے نہیں رہنا, ہم سکون سے نہیں رہیں گے. مطلب مذہبی آزادی کھینچ لیتے. تو جب بھی جس علاقے میں بھی جس ملک میں بھی مذہبی آزادی کو کھینچ لیا گیا, وہاں کے لوگ ظلم اور ستم کے عادی ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد خود بخود اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا آتا کہ وہاں تباہی اور بربادی آ جاتی. اور پھر حق داخل ہی چھوٹا. مکہ کا یہ حال تھا. حضور کو مکہ سے اپنی جان بچا کے ہجرت کر کے چھوڑ کے جانا تو جا نہیں سک رہے تھے, رات میں چھپ چھپ کے نکلی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں کا بھی وہی حال تھا. اب حضور کا یہ حال تھا تو دوسروں کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ لگائیے. چھپ چھپ کے رات کے وقت میں نکلنا پڑا. تو اعلان ہو گیا, جو بھی لے کے آئیں گا, جو سر لے کے آئیں گا, جو پکڑ کے لے کے آئیں گا, جو زندہ یا مردہ لے کے آئیں گا, اس کو اتنا انعام دیں گے, 100 اونٹ انعام دیں گے. اعلان ہو گیا. اگر اس وقت ملتے تو یہ لگا تو قتل ہی کر دینے کا پلان تو پورا قتل کرنے کا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے کہ وہ لوگوں نے مکہ مکرمہ میں کتنا ظلم اور ستم کا بازار گرم کر کے ان لوگوں کو کتنا مجبور اور پورا پیک کر کے رکھ دیا کہ انہوں کہیں جا نہیں سکتا, انہوں تجارت نہیں کر سکتا, انہوں نماز نہیں پڑھ سکتا, انہوں اپنے مذہب, تو ان کی پوری مذہبی آزادی کھینچ لیے. تو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بھی امن ہے. اب دیکھو یہ ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ سب کو مذہب کی آزادی دو. سمجھ میں جس کو جو آ رہا تھا اپنے مذہب سمجھاؤ, تبلیغ کرو, وہ اور الگ چیز ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین, یہ مذہب کا معاملہ زبردستی نہیں چلتا. کون سے بھی مذہب کا نہیں چلتا. حق لوں گا, باقی لوں گا, کچھ بھی ہوگا, زبردستی کی بات نہیں چلتی. دل ماننا, عقل میں آنا, دل ماننا تو چلتا. زبردستی کا سودا کسی بھی مذہب کا نہیں رہتا. اسی لیے جو ممالک مذہبی آزادی کا احترام کرتے وہاں امن رہتا, وہاں ترقی ہے. اور یہ اصول ہم کو ہمارے مذہب نے سکھایا کہ مذہبی آزادی کا احترام کرو. آج غیر لوگ ہمارے اصول کو اپنا رہے تو ان کے پاس امن ہے, ترقی ہے, اور ہم لوگ ہمارا اصول رکھ کے اس کو چھوڑ دیے, مذہبی آزادی کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس بے چینی اور پریشانی لائی تو رہا. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کیا ہو گیا تم کو کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے. بول رہے آپ مکے میں تو بولتے تھے جہاد کی اجازت کیوں نہیں دے رہے, کیوں نہیں دے رہے, اب اجازت دے دیے تو اب کیوں پیچھے رہ رہے ہیں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, حالانکہ اب وہ کمزور لوگ جو مکے میں پھنسے ہوئے ہیں پکار رہے نا, وہ لوگ ہمارے کو بچاؤ, یہاں سے نکالو. بول کے کون نکالنا ان کو؟ اللہ تم کو اللہ اجازت دے رہا کہ جاؤ جا کے وہ کرو. اچھا کیا بول کے وہ لوگ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, ہمارے ہم وطن ہمارے رشتہ دار ہمارے اوپر اتنے ظلم کرنے والے ہو گئے ہیں کہ ہمارے راستے تنگ کر دیے اور ہماری مذہبی آزادی انہوں نے کھینچ لی ہے. لہٰذا اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے, کچھ ایسا راستہ اختیار فرما, کچھ ایسی مدد فرما کہ آپ کو یہاں سے نکالنا. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کو حکم دیا چلو
تم نکلو ان کی مدد کے واسطے. تمہارے بھی تو گھر بار بال بچے سب تم کو بھی تو نکالے نا وہ لوگ ظلم کر کے وہاں سے. تو جو لوگ تم کو تمہارے گھر سے نکالے, وطن سے بغیر حق کے نکالے, جو تمہارے اوپر اتنا ظلم کرے, اب ان سے لڑتے نہیں تم, ان کو ان کے ظلم سے روکتے نہیں. وہ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو لوگ سچے ایمان والے رہتے وہ اللہ کے واسطے لڑتے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور جو لوگ ناشکرے اللہ کے نافرمان اور کافر رہتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, شیطان کے راستے میں لڑتے. لڑائی ختم ہونے والی نہیں ہے دنیا میں. کچھ لوگ اللہ کے واسطے لڑتے, کچھ لوگ حق کے واسطے لڑتے, کچھ لوگ شیطان کے ساتھ لڑتے, شیطان کے واسطے لڑتے, شیطانی کاماں پورے کرنے کے لیے لڑتے. کچھ لوگ ہمارے کو مال ہونا, ہمارے کو زمین ہونا, ہماری حکومت چلنا, ہماری طاقت رہنا, ہمارا بول بالا ہونا, ہمارا چلنا, حق کا نہیں چلنا, تو اس قسم کے بھی لوگ. تو شیطانی طاقتیں بھی لڑتی, اللہ کی طاقتیں بھی لڑتی. اب آپ کس کے ساتھ شامل ہو کے لڑتے یہ بولو, اللہ کے طاقت کے ساتھ شامل ہو کے لڑتے ہیں یا شیطان کی طاقت کے ساتھ شامل ہوتے یہ بولو. اب آپ الذین آمنوا, جو ایمان والے رہتے وہ اللہ کے ساتھ شامل ہو کے لڑتے, اور جو کافرہ رہتے وہ لوگ ظالموں, بدماشوں اور شیاطین کے ساتھ ہو کے لڑتے, راکشس کے ساتھ مل کے لڑتے. اب آپ کو کس سے لڑتے, کس کے ساتھ رہ کے لڑنا ہے بولو, راکشس کے ساتھ رہتے یا اللہ کے ساتھ رہ کے لڑتے یہ بولو آپ. یہ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, ایمان والے اللہ کے راستے میں حق کے لیے, ظالموں کے خلاف, مظلومین کی مدد کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے دفاع کے لیے لڑتے ہیں. اور جو لوگ کافر رہتے وہ شیطانی طاقتوں کے واسطے لڑتے, برائیوں کو بڑھانے کے واسطے لڑتے ہیں. قاتلوا اولیاء الشیطان, اے لوگو تم کیا ڈر رہی ہیں شیطانی طاقتوں سے, لڑو شیطانی طاقتوں سے, راکشسوں سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا, ان کا مکر و فریب, ان کا ہتھیار, ان کا پلاننگ, ان کی تیاری سب ضعیف ہے, کمزور ہے. اللہ کے ساتھ میں ان کی کیا حقیقت جی. ان کید الشیطان کان ضعیفا, بڑے بڑے عفریت ہوں گے, بڑے بڑے شیاطین ہوں گے, سب کتنا بھی بڑا راکشس ہے تو اس کو ہارنا ہی ہارنا ہے, حق کے ساتھ جھکنا ہی جھکنا ہے. وہی فرما رہا ہے وقاتلوا اولیاء الشیطان, شیطانوں کے جو دوست ہیں, شیطانوں کے جو ولی ہیں, شیطانوں کے جو گرو گھنٹال ہیں ان سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس ایسا ہے, ان کے پاس اتنی تیاری ہے, ان کے پاس اتنی تعداد ہے, ان کی طاقت اتنی ہے, کچھ بھی نہیں. ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا جو قید رہتا وہ بہت چھوٹا تھا. کیسا, پہلی جب جنگ ہوئی, جنگ بدر, تو اس وقت شیطان انسان کی شکل میں وہ عرب کے مکے والوں کے پاس گیا, جا کے بولا تم نہ لڑو, میں ہوں تمہارے ساتھ, میں کرتا ہوں تمہاری مدد, لڑو. اس کو تیار کرا, اس کو تیار کرا, اس کو تیار کرو, سب کو نکالا, میں ہوں جی تمہارے ساتھ, تم کیوں ڈر رہے ہیں, ہم ایسا کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, آؤ تو میں ہوں, سب کو میں ہوں میں ہوں میں ہوں بول کے جنگ بدر کے میدان میں لے کے آ گیا. ہم ادھر سے حضور بھی لے کے آئے, جتنے بھی آئے, وہ منافقین تو پیچھے سے رہ گئے. اب یہ لوگ پہنچے تو حضور دعا کرے تو فرشتے اترے. جو وہ شیطان فرشتوں کو دیکھا ان کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گیا, حیران ہی. تو وہی فرما رہا اللہ تعالیٰ ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان ایسا نکال کے کر کے سامنے لے کے آ جاتا, جب اللہ کی طاقت کو دیکھ لیتا انہیں, اللہ کی فرشتوں کو, اللہ کی طاقت کو اور ان کے عزم و ارادے کو دیکھ لیتا تو سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتا, مرو بیٹا تم بھائی. تو ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کا جو قید ہے, شیطان کی جو سازش ہے, شیطان کا جو پلان ہے وہ بہت ضعیف رہتا ہے, شیطان کی مدد بہت کمزور رہتی ہے. بس انشاءاللہ اس کے بعد کی
تفسیر آئندہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونبی عاصم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔